ایک اور ہولناک قسم کا حملہ ہوا ہے ٹانک میں، یہاں پر اطلاعات سامنے آ رہی ہے، لیکن اس بار کھیل کے میدان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس سے متعلق مزید کیا ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے ایک سخت انتباہ جاری کیا گیا ہے کابل حکمرانوں کے لیے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بدخشاں میں راکٹس چل گئے ہیں اور افغان طالبان کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ 2 سے 3 خبریں ہیں جو کہ آج کے اس ویلاگ کا حصہ ہوں گی، تو ان پر بات کرتے ہیں۔ آغاز کر لیتے ہیں ویلاگ کا۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 25 جولائی 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ویسے کہنے کو تو بہت سے ایسے موضوعات ہیں مڈل ایسٹ کے اندر جو صورتحال لمحہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں کے درمیان باقاعدہ ایک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ہم نے ان تمام موضوعات کو فی الحال چھوڑتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ ضروری ہے پہلے بطور پاکستانی کہ جو ملک کی صورتحال ہے اس سے متعلق اپنے شہریوں کو آگاہ کیا جا سکے اور اس کو مسلسل رپورٹ کیا جا سکے، وہ بھی اس لیے کہ پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اندر، مین اسٹریم میڈیا کے اندر ایسے موضوعات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے ان 2 صوبوں بالخصوص خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور کس طرح سے سیکیورٹی فورسز کو کیا چیلنجز آ رہے ہیں اور کیا کامیابیاں روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو آئی بی او انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں اس کے نتائج اور مثبت نتائج کیا آ رہے ہیں اس سے متعلق بھی آپ کو رپورٹ کیا جائے۔ ٹانک میں آپ کو پتا ہے اب یہ جنوبی خیبر پختونخوا والی سائیڈ کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بدامنی کے واقعہ تیزی کے ساتھ رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ 8 جگہوں کے اوپر جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے فوجی آپریشن کرنے کی اجازت دی تھی، وہاں پر خیبر پختونخوا کے اندر آپریشن بھی جاری ہے، لیکن ٹانک کے اندر مسلسل 2 دنوں کے اندر 2 انتہائی ہولناک قسم کے حملے کیے گئے ہیں۔ ابھی جو تازہ ترین جو حملہ کیا گیا ہے اس سے متعلق ہم نے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ کل جو حملہ ہوا تھا وہ ٹانک میں منجی خیل اس علاقے کے اندر جو چیک پوسٹ تھی یہاں پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں بعض ذرائع کے مطابق 12 شہادتیں رپورٹ ہوئی تھیں اور بعض ذرائع کے مطابق 16 شہادتیں جو ہے وہ رپورٹ ہوئی تھیں۔ لیکن بہرحال اب جو ضلع ٹانک کے اندر جو تازہ ترین حملہ ہوا ہے اس کی تفصیلات کیا ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور یہ ٹانک میں کس گاؤں میں کس جگہ کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے اس سے متعلق آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک کے گاؤں نندور میں ایک جمعے کی شام کو مقامی والی بال ٹورنامنٹ کے دوران دہشت گردوں نے شہریوں پر صفاقانہ حملہ کیا ہے۔ مسلح افراد نے گراؤنڈ میں جمع بڑی تعداد میں شہریوں باشمول بزرگ اور نوجوان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے شدید بھگدڑ مچ گئی اور کھلاڑیوں اور تماشائیوں نے اپنی جان بچانے کے لیے مختلف ڈائریکشنز میں بھاگنا شروع کیا۔ پولیس کے مطابق اس حملے میں کم از کم 4 شہری زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر قریبی مراکز میں منتقل کیا گیا، اور کچھ ابتدائی رپورٹس اور سوشل میڈیا اطلاعات میں 5 افراد کی شہادت کا بھی ذکر ہے۔ تاہم پولیس نے اب تک صرف زخمیوں کی تصدیق کی ہے اور اضافی جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ مزید اس حوالے سے جو بھی تفصیلات آئیں گے اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو واقعے کی اطلاع ملتی ہے پولیس اور سیکیورٹی فورسز جائے وقوع پر پہنچتی ہیں، علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا تاکہ حملہ آوروں کا سراغ لگایا جا سکے۔ تفتیشی عملہ شواہد جمع کر رہا ہے اور جبکہ انٹیلیجنس ادارے حملہ آوروں کی شناخت اور وابستگی کا تعین کرنے میں بھی مصروف ہیں۔ یہ واقعہ جنوبی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے تناظر میں پیش آیا۔ اسی ضلع میں حال ہی میں یعنی کہ جس کا ذکر ہم نے کل کیا تھا کہ منجی خیل کے اندر ایک چیک پوسٹ کے اندر ایک چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں 12 سے 16 کے قریب شہادتیں رپورٹ ہوئی تھیں۔ اب اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال کو روزانہ کی بنیاد پر خیبر پختونخوا کی پولیس کی بھی بات کریں تو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں، لیکن یہ ٹانک کے علاقے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ کاروائیاں بڑھ رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بڑی جو جمعیت ہے بدامنی کے واقعہ پھیلانے والی تنظیموں کی وہ اس جگہ پر آ کر موجود ہے، اور یہاں پر جو آئی بی او کیے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا گھیرا بہت تنگ ان کے اوپر ہو رہا ہے، اور یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ اب وہ کھیل کے میدانوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں اور نہتے لوگوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، ورنہ یہ ایک وقت میں انہوں نے اپنا یہ بیانیہ سامنے رکھا ہوا تھا، نشانہ یہ بناتے تھے لیکن بیانیہ یہ سامنے رکھا ہوا تھا کہ ہم خیبر پختونخوا کی عوام کو نشانہ نہیں بناتے بلکہ ہم تو ان کے ہمدرد ہیں۔ تو یہ اس قسم کی جو کاروائیاں ان تنظیموں کی طرف سے کی جا رہی ہے تو ان سے ان کی آپ کو بوکھلاہٹ نظر آتی ہے کہ کیسے جو ہے اب یہ نہتے لوگوں کو اور کھیل کے میدانوں کو نشانہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے بھی ایک بیان دیا گیا ہے، ایک ورکشاپ ہو رہی تھی بلوچستان کے موضوع پر اور اس میں کابل حکمرانوں کے لیے سخت انتباہ جاری کیا گیا، جس میں وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ افغانستان کے ساتھ ہم ایک لمبی سرحد کو شیئر کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ
افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کے اندر بگاڑ کسی قسم کا پیدا ہو، لیکن وزیر اعظم پاکستان کے بقول انہوں نے بھارت کے اوپر یہ الزام عائد کیا کہ بھارت جو ہے وہ افغان طالبان کے اوپر اپنا اثر اور رسوخ استعمال کر رہا ہے اور افغانستان کے اندر بڑھا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر کے ساتھ بدامنی کے جو واقعات ہیں وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے متعدد بار جو ہے وہ کابل حکمرانوں کو یہ سنجیدہ پیغامات بھجوائے کہ بھئی آپ کے سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، یہ پاکستان بات نہیں کر رہا، یہ پوری دنیا بات کرتی ہے، یہ اقوام متحدہ بات کرتی ہے، یہ امریکہ کے ادارے بات کرتے ہیں، یہ چائنا بات کرتا ہے، یہ ایران بات کرتا ہے، خطے کے دیگر ممالک بات کرتے ہیں، یہ تاجکستان بات کرتا ہے، لیکن آپ ان تمام تر کنسرن کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ایک بنیادی اور اصولی وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو پا رہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری و ساری رہا تو ظاہر ہے پھر پاکستان ایک فیصلہ کن اقدامات کی طرف بڑھتا رہے گا۔ ابھی تو بہرحال ایک سخت موقف یہی اپنایا ہوا ہے کہ بارڈر کو اوپن نہیں کرنا ہے جب تک افغان طالبان اپنے رویوں کے اندر سنجیدگی نہیں دکھاتے، لیکن یہ بھی ثبوت اور یہ چیزیں واضح ہیں کہ کس طرح سے جو ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک جو تازہ ترین جس آپریشن کا میں نے ذکر کرنا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ حیدرآباد میں غالباً جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کی طرف سے یہ آپریشن کیا گیا ہے، اور یہاں پر ایک افغان شہری تھا جو کہ یہاں پر تھا اور کالعدم ٹی ٹی پی سے اس کا تعلق تھا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی فورسز نے اس حملے کو ناکام بنایا ہے۔ اس کی تفصیلات اگر میرے سامنے آ جائیں تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جی ہاں بالکل، اب اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے ایک کامیاب کارروائی کرتے ہوئے حیدرآباد نے بروقت کارروائی کی اور کالعدم ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے افغان شہری بخت امیر سلیمان خیل کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ افغانستان میں موجود ہینڈلرز کی ہدایت پر دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا اور اس نے افغانستان کے اندر عسکری تربیت بھی حاصل کر رکھی تھی۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ حیدرآباد کے اندر یہ جو عناصر ہے افغان شہری ہے اور کالعدم ٹی ٹی پی سے اس کا تعلق ہے۔ یہ جو افغان کہتے ہیں نا افغانستان کے حکمران کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ ایک اور ثبوت ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے ایک ایسے افغان شہری کو گرفتار کیا ہے جو کہ پاکستان کے اندر بدامنی کے واقعہ لانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ بہرحال پاکستان ایک بڑی تباہی سے بچا ہے اور اس منصوبے کو ناکام بنایا گیا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے جو انتباہ ہے وہ جاری کیا گیا، بھارت کے کردار کا بھی ذکر کیا گیا۔ اب آج یہ آخر میں بدخشاں کی صورتحال کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ بدخشاں کی صورتحال اس وقت ایگزیکٹلی کیا بنی ہوئی ہے۔ ہم مسلسل اس سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اب جو تازہ ترین جو ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئی ہے بدخشاں سے متعلق وہ یہ ہے کہ ضلع داریم میں طالبان ہیڈ کوارٹر پر راکٹ حملہ ہوا ہے۔ مزاحمتی فورسز کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے افغان طالبان کے 21 افراد کو اہلکاروں کو ہلاک کیا اور اس کے اندر ایک اہم کمانڈر بھی ان کا شامل تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق جمعے کی شب افغانستان کے صوبے بدخشاں کے ضلع داریم میں یا درائم کے علاقے میں تپا انتن سے متعدد راکٹ داغے گئے اور ان راکٹس نے افغان طالبان کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز اور قومندانی امنیہ اور دیگر سرکاری اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ مزاحمتی فورس کے مطابق افغانستان فریڈم فرنٹ راکٹ یعنی کہ افغانستان فریڈم فرنٹ جو مزاحمتی فورس ہے جو افغان طالبان کے ساتھ لڑ رہی ہے، ان سے منسلک کارروائیوں میں 21 طالبان اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ اس تنظیم کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اتنے افغان طالبان کے اہلکار اور ان کا ایک اہم کمانڈر مار دیا ہے، اور مقامی ذرائع کے مطابق راکٹ حملے کا ہدف بالخصوص ضلع کے مرکز میں واقع طالبان کے اہم ادارے تھے، جبکہ اسی دوران ضلع یہ زبیق کے سرحدی علاقوں میں بھی جھڑپیں رپورٹ کی گئی ہیں۔ افغانستان فریڈم فرنٹ کے سربراہ داؤد ناجی نے ان کارروائیوں کو طالبان کے خلاف آزادی کی جد و جہد کا نیا مرحلہ قرار دیا۔ طالبان حکام کی جانب سے ابھی تک ان دعووں پر تفصیلی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تو یہ افغانستان کے صوبے بدخشاں کی صورتحال ہے جہاں پر دن بدن افغان حکمرانوں کے لیے مشکل پیدا ہوتی جا رہی ہے، تشویشناک صورتحال ہے۔ باخان سے کنیکٹ یہ صوبہ ہے جہاں پر یہ صورتحال سیکورٹی کی صورتحال انتہائی مخدوش ہوتی بھی جا رہی ہے اور افغان طالبان کی رٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہاں پر کمزور ہوتی بھی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ 2 سے 3 خبریں تھیں جو آپ کے سامنے اس ویلاگ میں رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی